اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پڑھیے سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر ترین سورہ مبارکہ سورہ کوثر تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کوثر ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صادق نے ارشاد فرمایا، من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الکوثر۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے فرائض میں یا نوافل میں، واجب نماز میں یا مستحبی نماز میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت بروز قیامت اسے کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ میرے محترم سامعین، یہ مختصر ترین سورہ کہ مشرکین مکہ جس سورہ کا جواب نہ لا سکے، اللہ رب العزت نے یہ سورہ اپنے حبیب کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل فرمایا تھا۔ جناب خدیجہ کے بطن مبارک سے پیغمبر گرامی اسلام کے دو بیٹے جناب عبداللہ اور قاسم جب رحلت فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو مشرکین نے سرکار دو عالم کو طعنہ دیا۔ عاص ابن وائل تاریخ نے نام لکھا جس نے سید الانبیاء کو یہ طعنہ دیا، اے محمد تو ابتر ہے، اے محمد تو بے عقب ہے، اے محمد تو مقطوع النسل ہے، اولاد ذکور ہے نہیں،
بیٹا ہے نہیں، اب تیرے دنیا سے جانے سے یہ تیرا مشن اور تحریک جو تو نے شروع کی ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس طعنے سے سرکار دو عالم رنجیدہ خاطر ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی تسلی اور تشفی کے لیے سورہ مبارکہ کوثر کو نازل کر۔ یہ مکی سورہ ہے، اگرچہ بہت مختصر، روایتیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اس کو مدنی قرار دیا، لیکن اس کے شان نزول اور سیاق و سباق سے وہ بات مناسبت نہیں رکھتی۔ اگرچہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ آخری پارے میں سورہ موجود ہے، لیکن تنزیل کے اعتبار سے یہ 15واں سورہ تھا جو مکہ میں نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی عطا فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، تحقیق اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، میری اس عطا پہ نماز بھی پڑھو، نحر بھی کرو، قربانی بھی دو، ہاتھوں کو بلند کرو، دونوں معنی۔ ان شانئک ھو الابتر، اور میرا حبیب یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ مقطوع النسل ہے۔ میرے محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ آج سرکار دو عالم کو ابتر کا طعنہ دینے والے عاص ابن وائل ملعون کا نام بھی شاید صرف وہ افراد جانتے ہیں جن کا مطالعہ ہے، تاریخ سے تعلق ہے، ورنہ ابتر کا طعنہ دینے والا وہ مٹ گیا، اس کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اپنے حبیب سے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، متعدد معانی صاحبان تفسیر نے کوثر کے ذکر فرمائے ہیں، لیکن ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تفسیر کے مطابق کوثر کا مصداق اتم اور اکمل اور بارز اگر ہے تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ چونکہ کوثر فعل کے وزن پہ کثیر سے مبالغہ ہے، ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا فرمایا، ذریت کثیر آپ کو عطا فرمائی، اور وہ ذریت اور وہ اولاد رسول وجود جناب سیدہ سے دنیا میں قائم ہے۔ اور کوثر کا مصداق دیکھیے کہ روئے زمین پہ آج کوئی خطہ اور مقام ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ نسل رسول آباد نہ ہو، جہاں ذریت رسول آباد نہ ہو۔ بلکہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن بھی سوائے میرے نسب کے اور کوئی نسب نہیں ہو، ہر نسب منقطع ہو جائے گا، قیامت کے دن صرف ذریت رسول اور اولاد رسول والا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے۔ میرے محترم سامعین، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت بعثت کے 5ویں سال کو ہوئی، اور دنیا کائنات میں صدیقہ طاہرہ کی ذات یہ واحد ذات ہے کہ جن کی خلقت ایک جنتی میوے سے ہوئی، اور خصوصیات صدیقہ کبریٰ سے، مختصات سیدہ نساء عالمین سے یہ خصوصیت ہے۔ جتنے افراد اس دنیا میں آئے ہیں، حتیٰ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، آپ زیارت وارث میں یہ جملے پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین ابن علی، آپ کا نور پاکیزہ اصلاب سے ہوتا ہوا، بلند اصلاب سے اور پاکیزہ ارحام سے ہوتا ہوا اس دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ لیکن نور فاطمہ یہ واحد نور ہے اس کائنات میں جو جنت میں منتظر تھا، اور شب معراج سید الانبیاء جب جنت کی سیر فرما رہے تھے، جنت کی سیر کے دوران جبرائیل نے حکم خدا سے ایک جنتی میوہ پیش کیا،
اور حکم ہوا یا رسول اللہ اسے تناول فرمائیے۔ وہ جنتی میوہ کیا تھا؟ وہ در حقیقت نور فاطمہ تھا جو جنت سے سیدھا صلب ختمی مرتبت میں منتقل، اور صلب ختمی مرتبت سے رحم جناب خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہو۔ اور یہ واحد نور ہے جس نور کا سوائے صلب جناب ختمی مرتبت کے کوئی صلب متحمل نہیں ہو سکی، اور سوائے رحم جناب خدیجہ کے کوئی رحم متحمل نہیں ہو سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کثرت سے فاطمہ زہرا سے پیار کرتے ہیں، کثرت سے بوسے دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی پہ، کبھی سر پہ، یا رسول اللہ اس کثرت تقبیل کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا لما عرج بی الی السماء، میں شب معراج جب آسمانوں پہ گیا تھا اور جنت کی سیر کے دوران جبرائیل نے مجھے جب ایک جنتی میوہ پیش کیا تھا اور میں نے اسے تناول کیا، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ فقبلت فاطمہ، عائشہ جب بھی میں بوئے بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں فاطمہ کو بوسے دیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سید الانبیاء کی ذات وہ ہے، اور بدن رسالت میں آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ سید الانبیاء کے جسد اطہر سے بدن مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی، اور روایات میں موجود ہے جن گلیوں سے پاک پیغمبر گزر جایا کرتے تھے 3 دن تک گلیاں معطر رہتی تھی، اور اصحاب پیغمبر اس خوشبو رسالت کو محسوس کر کے سرکار دو عالم کے مقام اور جہت کا تعین کرتے تھے کہ سرکار کس طرف تشریف رکھتے ہیں۔ اور حدیث قصہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ گھر آئے ہیں، امام حسین گھر آئے ہیں، امیر المومنین گھر میں تشریف لائے ہیں، تو ان ہستیوں کو بھی وجود پیغمبر کی جو اطلاع ہوئی ہے وہ خوشبو رسالت کو سونگتے ہوئی۔ اماں جان مجھے نانا کی خوشبو آ رہی، میرے محترم جس سے دنیا معطر تھی، جس کی خوشبو سے دنیا معطر تھی، جس کی خوشبو سے مدینہ معطر رہتا تھا، اسے خوشبو بہشت کی ضرورت ہوتی تھی تو دروازہ زہرا پہ چل کے آتے تھے، فاطمہ زہرا کو سونگھا کرتے تھے، فاطمہ زہرا کو بوسے دیا کرتے تھے، اور پیغمبر کو جنت کی خوشبو حاصل ہوتی تھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور صدیقہ طاہرہ کی ذات وہ ذات ہے جس سے نسل پیغمبر چلی، اور دنیا میں جتنی نسل رسول ہے وہ وجود زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، اس لیے یہ مصداق اکمل اور اتم ہے کوثر کا، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ اور میرے محترم سامعین، جب صدیقہ طاہرہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ اکبر، حکم خدا سے نام فاطمہ رکھا گیا۔ سید الانبیاء نے نام فاطمہ رکھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، یا رسول اللہ آپ نے بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ ارشاد فرمایا سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمها وذریتها ومحبیها عن النار، میں نے اس لیے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ پر، میری بیٹی کی معصوم ذریت پر، اور میری بیٹی سے محبت کرنے والوں پر اللہ نے آتش جہنم کو حرام کر دیا، آتش جہنم سے نجات عطا کر دی۔ اور فاطمہ کا معنی یہ بن گیا آتش جہنم سے نجات دلانے والی اور آتش جہنم سے چھڑانے والی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا خاندان زہرا پر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ نام اور اہل بیت رسول کے سارے نام یہ اللہ نے اپنے اسماء سے مشتق کر کے رکھے۔ فرائض الصمتین میں صاحب فرائض الصمتین نے ایک حدیث نقل کی ہے،
سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جب مجسمہ آدم کو تیار کیا مٹی سے اور مجسمہ آدم میں روح داخل کی اور جناب آدم دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے، بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں یا رب حل خلقت احدا قبلی من طین، پروردگار کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ آواز پروردگار اے آدم تو اس سے پہلے میں نے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں۔ پروردگارہ کس سے خلق کیا ہے؟ فرمایا نور عظمت سے خلق۔ جناب آدم عرض کرتے ہیں پروردگار اس مخلوق کی زیارت کروا سکتا ہے، اس مخلوق کا تعارف کروا سکتا ہے؟ ارشاد رب العزت و آدم جانب عرش نگاہ کرو۔ جناب آدم نے جانب عرش نگاہ کی، کیا دیکھا؟ رآ خمسۃ انوار رکعا و سجدا۔ جناب آدم نے دیکھا عرش خدا پر 5 نور ہیں جو رکوع و سجود میں مشغول ہیں۔ عرض کی پروردگارہ ان ہستیوں کا تعارف تو کروا دے۔ آواز رب العزت اے آدم لولاہم لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء۔ آدم یاد رکھ اگر میں ان ہستیوں کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی، نہ لوح ہوتا، نہ قلم، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ۔ وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُ کا آدم اگر میں ان ہستیوں کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اے آدم یاد رکھ فَإِذَا لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ، اگر میری بارگاہ میں کبھی کوئی حاجت پیش کرنا ہو تو وسیلہ ان 5 ہستیوں کو بنا۔ اے آدم میں کسی کی دعا کو مستجاب کروں گا تو ان کے صدقے میں کسی کی حاجت کو پورا کروں گا تو ان کے وسیلے میں کسی کو جنت عطا کروں گا تو ان کی محبت کے نتیجے میں۔ وَآلَيْتُ بِعِزَّتِي وَجَلَالِي، آدم مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا آ گیا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا مجھے پرواہ نہیں ہو۔ میرا معبود ان ہستیوں کے نام کیا ہے؟ آواز اے آدم میں نے اپنے اسماء سے مشتق کر کے ان ہستیوں کے نام رکھے۔ انا المحمود وہذا محمد، میں محمود ہوں اپنے نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام محمد رکھا۔ انا العالی وہذا علی، میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام علی رکھا۔ انا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ، میں فاطر السماوات ہوں اس نور کا نام فاطمہ رکھا۔ انا المحسن وہذا الحسن، میں محسن ہوں اس نور کا نام حسن رکھا۔ وَأَنَا قدیم الاحسان وَهَذَا الحسین، میں قدیم الاحسان ہوں اور اس نور کا نام حسین رکھا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اللہ رب العزت نے اپنے اسماء سے مشتق کر کے یہ نام رکھے، اور یہ نام فاطمہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو اس قدر محبوب ہے یہ نام۔ سکونی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، غم زدہ تھے، پریشان تھے۔ مولا نے پوچھا سکونی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی۔ فرمایا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ بیٹی رحمت خدا ہے۔ حضرت نے پوچھا تو نے نام کیا رکھا بیٹی کا؟ عرض کرتا ہے مولا میں نے نام فاطمہ رکھا۔ 3 مرتبہ حضرت نے یہ لفظ استعمال فرمائے، فاطمہ آہ آہ آہ۔ حضرت نے فرمایا یاد رکھ اگر تو نے نام فاطمہ رکھا ہے اب خبردار کبھی اس کو مارنا نہیں ہے، کبھی اس کو جھڑکنا نہیں ہے،
کبھی اس کو ملامت نہ کرنا، تو کیا جانتا ہے کہ یہ نام فاطمہ ہمیں کس قدر محبوب ہے۔ اور میرے محترم سامعین، اس قدر محبوب ہے کہ خود سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچہ اگر ماں کے شکم میں ہو 2 نام تجویز کر دو، محمد اور فاطمہ، اور بچہ دنیا میں آ جائے، بیٹا ہو تو کم از کم 1 ہفتے تک اسے محمد پکارو، اور بیٹی ہو تو کم از کم 1 ہفتے تک اسے فاطمہ پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام کی برکت سے وہ مولود ببرکت ہو جائے۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او علی او فاطمہ او حسن او حسین، فرمایا جس گھر میں ان ناموں والے بچے رہتے ہوں اس گھر میں کبھی فقر اور غربت داخل نہیں ہوتی۔ اور اس قدر یہ محبوب نام ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں سے امیر المومنین سے لے کے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام تک تسلسل کے ساتھ ہر امام معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور امام حسین علیہ السلام کو تو اللہ نے جتنی بیٹیاں عطا فرمائی تھیں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور باب احادیث میں ایسی احادیث موجود ہیں جو تسلسل کے ساتھ ہر فاطمہ نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے اس روایت کو نقل کیا، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ نام فاطمہ بیٹی کا رکھا جائے۔ میرے محترم سامعین، صدیقہ طاہرہ کی شخصیت کے حوالے سے چند دن گفتگو رہے گی، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے تھوڑا سا تذکرہ مادر گرامی جناب صدیقہ طاہرہ کا بھی کر دیں۔ میرے محترم سامعین، توجہ فرمائیے، وہ ماں کتنی عظیم ہے، وہ گود کتنی عظیم ہے جو گود اللہ نے عصمت کبریٰ کے لیے منتخب فرمائی۔ کیسی ماں؟ خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں، سب سے پہلے ام المومنین کا لقب جس کے ماتھے کی جھومر بنا ہے۔ کون خدیجہ؟ محبت پیغمبر کی بلا شرکت غیر وارث جو رہی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ایک وقت میں 9 ازواج پیغمبر زوجیت پیغمبر میں رہی ہیں، لیکن خدا جانتا ہے جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں، اور وہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 25 سال زوجیت پیغمبر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے گزارے ہیں، اور جتنا عرصہ جناب خدیجہ زندہ رہی ہیں پیغمبر گرامی اسلام نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور شاید یہ شرف دنیا میں اسی ماں بیٹی کے لیے مخصوص رہ گیا تھا کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی پیغمبر نے دوسرا عقد نہیں کیا، اور جب تک جناب زہرا زوجیت امیر المومنین میں زندہ رہی ہیں مولا امیر المومنین نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ عرب کے اس ماحول میں، عرب کے اس معاشرے میں، بس میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، تصور فرمائیے گا جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پر جھنڈے لگائے ہوتے تھے، اور عرب کے وہ فاسق جوان اور فاسد جوان اس فعل کو اپنی خصوصیات اور خوبیوں میں شمار کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم ایسے فاسد ترین اور ضلال مبین کے معاشرے میں بھی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے دنیا یاد کرتی تھی، اور سیدۃ القریش کے لقب سے دنیا یاد کرتی تھی۔ اور کیسی ماں ہے وہ عظیم۔ میرے محترم سامعین، روایت میں لفظ موجود ہیں شب معراج، جب سفر معراج سے سرکار دو عالم واپس آنے لگے، جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، سرکار دو عالم نے سوال کیا جبرائیل کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش رکھتے ہو؟ جبرائیل عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ، میری ایک حاجت ہے، میری ایک خواہش۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل کہو کیا خواہش ہے؟
جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ واپس جا رہے ہیں زمین پہ، میری خواہش یہ ہے ایک تو خداوند عالم کی طرف سے جناب خدیجہ کو سلام کہنا، اور دوسرا میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہنا۔ کیا عظمت ہے اس ماں کی، رب العزت جس خدیجہ کو سلام بھجواتا ہے، جبرائیل خواہش رکھتا ہے خدیجہ میرے سلام کو قبول فرما۔ سرکار دو عالم آئے اور سید الانبیاء نے جناب خدیجہ کو اللہ کے سلام پیش کیے۔ خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ان لفظوں سے سلام کا جواب دیا، ان اللہ هو السلام و الیہ السلام و منہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔ کون خدیجہ کہ سید الانبیاء ساری زندگی جن کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم بھی رحمت کل بھی کبھی کبھی غصہ میں آ جاتے تھے، اور علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ ایک سلیم اور سالم انسان کے لیے یہ غصہ کی صفت بھی ہونی چاہیے۔ ام المومنین کہتے ہیں کہ جب کبھی سرکار دو عالم غصہ میں آتے تھے، ہمیں ایک طریقہ آ گیا تھا سید الانبیاء کے غصے کو زائل کرنے کا اور سرکار دو عالم کو خوش کرنے کا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ ہم جناب خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، اور خدیجہ کا نام سن کے پیغمبر کا غصہ ختم ہو جایا کرتا تھا، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ ام المومنین کہتے ہیں کہ مدینے کی پوری زندگی میں سرکار دو عالم کا معمول تھا کہ جب کوئی ہدیہ آتا تھا یا جب کبھی سید الانبیاء کوئی جانور ذبح کرتے تھے، کوئی بکری ذبح کرتے تھے، تو اس میں سے گوشت کا ایک حصہ سب سے پہلے مدینے کی ایک بوڑھی عورت کو بھجوایا کرتے تھے۔ ہدیہ آتا تھا تو اس سے بھی ایک حصہ سب سے پہلے مدینے کی اس بڑھیا کو بھجوایا کرتے تھے۔ ازواج میں بعد میں تقسیم ہوتا تھا، اہل بیت رسول میں بعد میں تقسیم ہوتا تھا۔ ام المومنین کہتے میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے کہ آپ جس کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور ہم پر اس کو ترجیح دیتے؟ اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا عائشہ یہ بڑھیا مدینے، یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی۔ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، اور خدیجہ کے احسانات کا بدلہ دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا جائے۔ اور ایک دن ام المومنین کہتی وہی خدیجہ کی سہیلی جب ہمارے گھر آئی، رحمت دو عالم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے بیٹھنے کے لیے پیغمبر نے اپنی ردا بچھا دی تھی۔ ایک دن کسی زوجہ نے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو کسی زندہ انسان سے بھی اتنا حسد نہیں ہوا جتنا مجھے ایک مردہ عورت سے حسد ہوا، اور پیغمبر کے سامنے کہہ دی یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو، آپ ہر وقت اس قریش کی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے اس سے بہتر زوجہ آپ کو عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی، اس لیے کہ آمنت بھی حین کذب الناس، حین کذبنی الناس، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ خدیجہ نے اس وقت اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا تھا اور مجھ پہ قربان کر دیا تھا جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محروم کر رہے تھے، اور فرمایا سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ نے میری نسل چلائی ہے، میری ذریت چلائی ہے تو خدیجہ کے بطن سے چلائی۔ خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں۔ اس قدر یاد کیا کرتے تھے سرکار دو عالم جناب خدیجہ کو کہ بعض لوگ اور فرمایا کرتے تھے، سرکار دو عالم نے فرمایا لوگوں خدیجہ کا مال، خدیجہ کا ایثار اسلام کی خشت اول ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح جب کسی گھر کی کسی مکان کی تعمیر میں
جب مٹی چڑھ جاتی ہے، بنیادیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ خدیجہ کے تم احسانات کو بھلا دو۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کیا صورت ہے؟ تو سرکار دو عالم فرماتے تھے ایک وقت آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے عظمت زہرا پہ غلام نواز۔ ایسی عظیم ماں سیدۃ القریش اور ملکۃ العرب اللہ نے فاطمہ زہرا کے لیے منتخب فرمائی اور نام فاطمہ رکھا۔ اور میرے محترم امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے جب لفظ فاطمہ کی وجہ تسمیہ پوچھی گئی، اے فرزند رسول فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے مولا صادق نے ایک بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا الناس فتموا عن کنہ معرفتہا، فرمایا اس لیے ہماری جدہ کو فاطمہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کنہ حقیقت فاطمہ کو درک کرنا۔ تو گویا فاطمہ اس معظمہ کو کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے جس کی حقیقت کو کوئی نہ پا سکے، اور اسی لیے بی بی کے القاب میں سے جملہ ہے المجہولۃ قدرہ، جس کی قدر و منزلت مجہول رہی اور کوئی اس قدر و منزلت کو پا نہ سکا۔ محمد ابن مسلم ثقفی امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت نقل فرماتے ہیں، اور امالی شیخ طوسی میں یہ روایت موجود۔ اور محمد ابن مسلم ثقفی اتنے جلیل القدر، اتنے معتبر اور اتنے ثقہ اور اتنے موثق راوی کہ اگر امام صادق علیہ السلام سے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا تھا اور محمد ابن مسلم بیٹھے ہوتے تھے تو مولا صادق فرماتے تھے جاؤ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، محمد ابن مسلم جو بیٹھا اس سے پوچھ۔ یہ محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ جملے سنے تھے اذا کان یوم القیامہ ان لفاطمۃ وقفۃ علی باب جہنم، قیامت کا دن ہوگا جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہوگا نا، اس راستے میں ایک موقف ہوگا، ایک منبر ہوگا جس پہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا فائز ہو۔ فرمایا اذا کان یوم القیامہ کتب بین عینی کل رجل مؤمن او کافر، قیامت کے دن ہر انسان کی پیشانی پہ یا مومن لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا۔ فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ إِلَى النَّارِ فَتَقْرَأُ فَاطِمَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُحِبًّا، ایک شخص، ایک محب زہرا، ایک محب اہل بیت کثیر گناہوں کی وجہ سے، کثرت گناہ کی وجہ سے حکم دیا جائے گا اس محب کو کہ ملائکہ اسے جہنم کی طرف لے چلو۔ ملائکہ اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، صدیقہ طاہرہ اپنے اس منبر پہ کھڑی بی بی پڑھیں گی، اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہے، فتقول یا سیدی، اس وقت صدیقہ کبریٰ بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے اے میرا معبود، اے میرا پروردگار، سمیتنی فاطمہ، معبود تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، وفتمت بی من تولانی وتولی ذریتی من النار ووعدک الحق ولا تخلف المیعاد، پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے فاطمہ تجھ سے محبت کرنے والے اور تیری ذریت طاہرہ سے محبت کرنے والوں کو میں آتش جہنم سے نجات عطا کروں گا۔ مالک تیرا وعدہ سچا ہے، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، معبود پھر میرے اس محب کو جہنم لے جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس وقت آواز پروردگار آئے گی لقد صدقت یا فاطمہ، فاطمہ تو سچ کہتی ہے،
انی سمیتک فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے، وفتنت بک من تولاک وتولی ذریتک من النار، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تجھ سے اور تیری ذریت سے محبت رکھنے والوں کو میں جہنم سے بچاؤں گا، وانی لا اخلف المیعاد، اور میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ معبود پھر میرا محب جہنم کیوں جا رہا ہے؟ اس وقت آواز رب العزت آئے گی، انما امرت بعبدی ھذا الی النار لتشفعی فیہ فاشفعک ولیتبین علی ملائکتی وانبیائی ورسلی واہل الموقف موقفک منی ومکانتک عندی۔ اے میری کنیز خاص فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا، میرا وعدہ سچا ہے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میں نے اپنے اس عبد گناہگار کو جہنم لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے کہ آج جب اولین و آخرین جمع ہیں، آج جب انبیاء و مرسلین جمع ہیں، آج جب ملائکہ مقربین جمع ہیں، میں نے اس عبد کو جہنم لے جانے کا حکم اس لیے دیا کہ تو فاطمہ اس کی شفاعت کرے، میں تیری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت عطا کروں، اہل محشر کو پتہ چل جائے مقام فاطمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اے فاطمہ، میں تو تیرا مقام اہل محشر کو دکھانا چاہتا ہوں، میں تو تیری عظمت اہل محشر کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور میرے محترم بہار میں یہ روایت موجود ہے، شفاعت صدیقہ طاہرہ کے نتیجے میں جب ہو جائے گی نا شفاعت، گنہگاروں کی دروازہ جنت پہ پہنچ جائیں گے، اور معصوم فرماتے روایت کے لفظ یہ ہیں کہ خدا ان کے دلوں میں الہام کرے گا، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، آواز پروردگار آئے گی، شیعان زہرا، میں نے فاطمہ کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کی، اب تم جنت کیوں نہیں جاتے، جنت میں قدم کیوں نہیں رکھتے؟ عرض کریں گے پروردگار، دنیا میں کسی نے ہماری قدر و منزلت کو نہ پہچانا، دنیا میں کسی نے ہمارے مقام و منزلت کو نہ پہچانا، اے معبود آج جب اولین و آخرین جمع ہیں، آج اہل محشر پہ یہ تو واضح کر دے کہ ایک محب زہرا کا مقام کیا ہے، ایک محب فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں اس وقت آواز رب العزت آئے گی، اے شیعان زہرا، اہل محشر پہ نگاہ کرو، اہل محشر کی طرف نگاہ کرو اور دیکھو جس کسی نے دنیا میں محبت فاطمہ میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، جس نے دنیا میں تمہیں محبت فاطمہ میں ایک لقمہ کھانا کھلایا ہو، جس کسی نے دنیا میں محبت فاطمہ میں ایک پارچہ سے تمہاری مدد کی ہو، تمہارے ننگے بدن کو ڈھانپا ہو، میں اللہ تمہیں یہ حق شفاعت دیتا ہوں، ہر اس کا ہاتھ پکڑ لو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کے جملے یہ ہیں، مولا فرماتے ہیں اس وقت میدان محشر میں مشرک، کافر اور منافق کے سوا کوئی نہ رہ جائے گا کہ شفاعت صدیقہ کبریٰ میں، شفاعت صدیقہ کبریٰ کے نتیجے میں اللہ جن کو جنت عطا نہ فرما دے۔ کیسے خوش نصیب ہو، اللہ نے ہماری بخشش کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے، اللہ نے ہماری بخشش کے کیسے کیسے سامان فراہم کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور کیا خوبصورت ایک اور تعبیر بھی سنتے جائیے، یہ بھی بہار میں امام صادق علیہ السلام کے لفظ ہیں۔ پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا لَتَلْتَقِطُ شِيَّتَهَا لَتَلْتَقِطُ مُحِبِّيهَا كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ الْحَبَّ الْجَيِّدَ مِنَ الْحَبِّ الرَّدِيءِ۔ فرمایا اس لیے ہماری جدہ کو فاطمہ کہتے ہیں کہ میدان محشر سے اپنے محبوں کو سیدہ قیامت کے دن اس طرح سے چن لیں گی جس طرح ایک پرندہ اچھے دانے کو گندے دانے سے جدا کر لیتا ہے۔
اس لیے نام فاطمہ ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو چلے گا۔ میرے محترم سامعین، ایسی عظیم بیٹی اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمائی، ایسی عظیم بیٹی اللہ نے پاک پیغمبر کو عطا فرمائی۔ جب ماں کا آخری وقت تھا نا، جناب خدیجہ کے سرہانے جناب سیدہ زہرا بیٹھی، پاک پیغمبر گھر میں آئے تو جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، خدیجہ کیوں روتی ہو؟ موت کے خوف سے؟ خدیجہ تجھے تو کوئی خوف نہیں، اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے لیے اللہ نے جنت میں موتی کا ایک محل تیار کر رکھا ہے، جس میں کوئی رنج نہیں ہے، جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں۔ جناب خدیجہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں موت کے ڈر اور خوف سے نہیں رو رہی، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ کی جدائی کا غم ستا رہا ہے، میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ اس وقت سرکار دو عالم نے فرمایا، اے مادر فاطمہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے، آخرت میں بھی تو میرے ساتھ ہوگی۔ اے خدیجہ، اس وقت آخر میں کوئی خواہش رکھتی ہو؟ جناب خدیجہ عرض کرتی، ہاں یا رسول اللہ، میری دو خواہشیں ہیں۔ ایک خواہش تو میں آپ کے سامنے خود بیان کر دوں گی، لیکن دوسری خواہش میں خود آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گی، وہ میری بیٹی فاطمہ میری خواہش آپ تک پہنچا دے گی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، کہو خدیجہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یوں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فاطمہ بیٹی کا ہاتھ پکڑا، یا رسول اللہ میرے قریب ہو جائیے۔ فاطمہ کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں خدیجہ نے دی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری خواہش صرف یہ ہے، میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ، میرے بعد ماں بھی آپ، باپ بھی آپ۔ یا رسول اللہ، میری خواہش صرف اتنی، میرے بعد میری فاطمہ روئے نہیں، میرے بعد میری فاطمہ کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ ہاں خدیجہ، ایسا ہی ہوگا۔ خدیجہ دوسری خواہش، یا رسول اللہ ذرا تخلیہ فرمائیں، میں فاطمہ سے کہہ دیتی ہوں، آپ بیٹی سے پوچھ لیجیے۔ سرکار دو عالم نے تخلیہ فرمایا۔ جناب خدیجہ نے بیٹی سے کہا، فاطمہ بیٹی، مجھے تیرے بابا سے کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ فاطمہ بیٹی، میری خواہش یہ ہے، اپنے بابا سے کہہ دے اس وقت آخر اپنی ردا مجھے کفن کے طور پہ عطا کر۔ اجرکم ہے، جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے، جس نے اسلام کے استحکام کے لیے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، پیغمبر سے ایک ردا کفن کے طور پہ مانگنے میں حیا کر رہی تھی خدیجہ، سرکار دو عالم کی خدمت میں آئیں۔ سرکار دو عالم نے پوچھا، فاطمہ بیٹی، کہو تیری ماں کی خواہش کیا ہے؟ عرض کی، بابا جان، میری ماں چاہتی ہے اپنی ردا مجھے کفن کے طور پہ عطا۔ خدا جانتا یہ سننا تھا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ خدیجہ اتنی ساری بات مجھ سے نہ کہہ سکی، اتنی ساری خواہش کا اظہار نہ کر سکی۔ ہزاروں پیغمبر نے اپنی رضا جناب خدیجہ کو کفن کے طور پہ عطا فرمائی۔ اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی، جبرائیل خداوند عالم کی طرف سے جنت سے ایک جنتی کفن لے کے آئے اور خدمت پیغمبر میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں خدا بھی خدیجہ کا احسان مند ہوں، خدیجہ کا کفن جنت کے کفن سے عطا کیا گیا۔ یہ جناب خدیجہ کی آخری وصیت تھی پیغمبر دو عالم کے لیے۔ اور عزادارو، جب رسول خاتم کا آخری وقت آیا ہے نا،
پاک پیغمبر کا سر فاطمہ زہرا کی گود میں تھا۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوا، بلند آواز سے کسی نے آ کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، اے اہل بیت رسول میرا سلام۔ آنے والا کہتا ہے اہل بیت رسول مجھے اجازت دی جائے، میں پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ طاہرہ نے فرمایا اے آنے والا کسی اور وقت میں آنا، میرے بابا تکلیف میں ہیں، اب ملاقات کا وقت نہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر بلند آواز سے اجازت چاہی، صدیقہ طاہرہ نے پھر جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ اس کی آواز بلند ہوئی، پیغمبر کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو چہرہ رسالت پہ گرے۔ پیغمبر نے آنکھیں کھول کے فرمایا فاطمہ بیٹی میری زندگی میں تجھے کس نے رلا دیا؟ فاطمہ میری زندگی میں کیوں روتی ہو؟ عرض کی بابا جان دروازے پہ کوئی شخص ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بابا جان میں 3 مرتبہ کہہ چکی ہوں پھر آنا، وہ ملاقات کا اصرار کر رہا ہے۔ اس وقت سرکار عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، فاطمہ بیٹی یہ آنے والا کوئی معمولی نہیں، یہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں، یہ ملک الموت قابض الارواح ہے، جو لذتوں کو مٹا دینے والا ہے، جو بیٹوں کو ماں باپ سے جدا کر دینے والا ہے۔ فاطمہ بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، ملک الموت تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ فاطمہ بیٹی نہ رو میری زندگی میں عرض کروں گا وہ دروازہ، وہ جس دروازے پہ سید الملائکہ رک جایا کرتے تھے، اور وہ دروازہ، وہ جس دروازے پہ رحمت دو عالم رک جایا کرتی تھی، وہ دروازہ، وہ جس دروازے سے پیغمبر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور رحلت پیغمبر کے بعد اور مسلمان اس دروازے کا احترام بھول گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ پیغمبر کی جدائی کا جب وقت قریب آیا، سرکار دو عالم نے آنسو بہانا شروع کیے اور فرمایا فاطمہ بیٹی ذرا میرے حسن اور حسین کو تو بلا لاؤ۔ عزادارو جناب حسنین آئے، نانا کی کیفیت دیکھ کے شہزادوں نے گریہ شروع کیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے نانا کے رخسار پہ رخسار رکھ دیے، امام حسین نے اپنے رخسار نانا کے سینے پہ رکھ دیے۔ اس بلند آواز سے شہزادوں نے گریہ کیا، حجرے سے باہر بیٹھے ہوئے اصحاب رونے لگ گئے، اور پیغمبر بھی بلند آواز سے گریہ فرما رہے۔ اب پوچھا صدیقہ کبریٰ نے بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ اس وقت فرمایا بیٹی فاطمہ اور میں اپنے لیے نہیں روتا، میں تو تمہارے لیے روتا ہوں، اور مجھے تمہارا دکھ ستا رہا ہے فاطمہ بیٹی، اور مجھے یاد آ رہا ہے میرے بعد میری امت تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ عزادارو روح پیغمبر نے پرواز کی، صدیقہ کبریٰ کا مرثیہ بلند ہوا، وابتا یا بتا انی بقیت والہۃ حیرانا لد کے دن خمد صوتی وتنغز عیشی بابا۔ آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کی بیٹی تنہا رہ گئی، آپ کی بیٹی حیران و پریشان رہ گئی۔ بابا تیرے چلے جانے کے بعد میری آواز خاموش ہو گئی، بابا تیرے چلے جانے کے بعد میری زندگی تلخ ہو گئی، بابا اب میں کس کے پاس جاؤں گی فریاد لے کے۔ عزادارو پیغمبر کو دفن کر کے آئے، بنت پیغمبر مسلمانوں سے کہتی ہو مسلمانوں اور تم نے میرے بابا کو کیسے سپرد خاک کر دیا۔ امیر المومنین سے پیغمبر کا وہ پیراہن طلب کیا، سیدہ زہرا بابے کے پیراہن کو سامنے رکھ کے زاروں قطار رویا کرتی تھی۔ بابا کے پیراہن کو دیکھ کے زہرا کی کیفیت منقلب ہو جایا کرتی تھی، اور بابا کی رحلت کے بعد چند دن جو زندہ رہی روتے ہوئے
بابا کی یاد میں اور دکھ سہتے ہوئے گزارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔